السلام علیکم. وی ٹاک کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی, عمار مسعود صاحب کے ساتھ. آج ناظرین ہم 3 ایشوز پہ بات کریں گے. سب سے بڑا تو ایشو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے فائنلی الیکشن کے وقت کا بتا دیا ہے, وہ کہ ایگزیکٹ ڈیٹ کا نہیں بتایا لیکن وقت کا بتایا کہ جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشنز ہوں گے. اس حوالے سے ہم بات کریں گے. اس کے علاوہ ہم یہ بھی بات کریں گے کہ شہباز شریف کو کیا ہوا کہ اچانک ہی واپس چلے گئے. ایک دن پاکستان میں سٹے کیا اور اس کے بعد بلاوا آ گیا لندن میں اور واپس اپنے بھائی نواز شریف کے پاس چلے گئے ہیں. اس پہ بات کریں گے. اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی بات کریں گے کہ نیب کے کیسز کن کن کے خلاف کھل رہے ہیں. سپریم کورٹ نے جب سے نیب امینڈمنٹس کو معطل کیا تھا, بلکہ ختم کیا تھا پارلیمنٹ کی, اس کے بعد سے پھر وہ سارے کیسز جو کہ بند ہوئے تھے وہ کھل گئے ہیں. تو وہ ان کے کیا اثرات ہوں گے اور وہ کن کن کے کیسز کھل رہے ہیں, اس پہ بات کریں گے. سب سے پہلے تو الیکشن کی بات کریں گے عمار صاحب سے. الیکشن کے عمار صاحب پہلے تو کہا جا رہا تھا کہ شاید ہوں گے ہی نہیں, اسپیکولیشنز تھیں. پھر صدر صاحب نے تاریخ دے دی نومبر کی اور صدر صاحب اور سب سمجھے کہ شاید اس ڈیٹ پہ ہوں گے. مطلب یہ کنفیوژن ہی نہیں ختم ہو رہی تھی. آج تھوڑی سی کنفیوژن ختم ہوئی ہے کہ وہ جنوری کے آخری ہفتے کا بتایا انہوں نے کہ جنوری کے آخری ہفتے میں تاریخ نہیں دی لیکن ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں. کتنا آگے کریں گے, ڈیویٹ کتنا کریں گے؟ میرے خیال میں آج وہ ساری افواہیں دم توڑ گئی ہیں جو گزشتہ بہت عرصے سے اسپیکولیشن ہو رہی تھی کہ شاید کوئی ہائیبرڈ نظام مزید لایا جا رہا ہے, شاید کوئی ٹیکنوکریٹس کی حکومت کے ذریعے چلانے کا پلان ہے. یہ وزراء نگران حکومت کے میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں اندر سے دل میں دعائیں مانگ رہے تھے کہ یا اللہ جمہوریت کا بیڑا غرق ہو, نگران سیٹ اپ پہ توجہ ہو, 5 سال نوکریاں کرے. لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. اور توقع پھر یہ بھی توقع تھی مارچ میں ہوں گے, فیبرری میں ہوں گے, جنوری میں ہوں گے, دسمبر میں ہوں گے. اب الیکشن کمیشن کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ آ گئی ہے وہ بڑی واضح ہے. حلقہ بندیوں والا مسئلہ بھی حل ہو گیا ہوا ہے. اب جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن کا اناؤنس کر دیا. اچھا, یہ الیکشن ہوں گے تو کس کے لیے اچھے ہوں گے؟ کیونکہ جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن کس جماعت کو سوٹ کرتے ہیں, پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی یا نون لیگ؟ میرے خیال میں دیکھیے نون لیگ کے لیے تو ہر وہ الیکشن سوٹ کرتا ہے جب نواز شریف اور مریم نواز اور ان کے لیڈران کے کیسز جس میں ختم ہو جائے. ہر وہ الیکشن انہیں سوٹ کرتا ہے. باقی سردیوں کا موسم ہوگا تو جو ہمارے کچھ علاقے ہیں جہاں برف باری کا موسم ہوتا ہے وہاں پر الیکشن کنڈکٹ کرنے میں بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے. میرا نہیں خیال کہ اس جنوری, فیبری, مارچ سے کوئی سوٹیبلٹی کسی سیاسی جماعت کی زیادہ ہوگی. ہوائیں آج کل پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے حق میں نہیں چل رہی, یہ آپ جانتے ہیں اچھی طرح. ہواؤں سے اب مجھے یاد ہے, اگلے ٹاپک کی طرف جاتے ہیں. ہوائیں تو نون لیگ کے حق میں چل رہی تھیں. اچانک میاں صاحب نے ہواؤں کو روکا اور ایک بیان دیا کہ جس میں کہا کہ میں فارمر آرمی چیف جنرل باجوہ کو بھی قصوروار ٹھہراتا ہوں, جنرل فیض حمید جو کہ فارمر ڈی جی ایس آئی ہیں ان کو بھی قصوروار ٹھہراتا ہوں. ججز کی بات کی, خیر ججز کی تو بات ہوتی رہتی ہے, ان کے بھی کہا کہ میں ان کو قصوروار ٹھہراتا ہوں. لیکن جو ان نے بیان دیا اس کے بعد کوئی ہلچل سی مچی ہے. 2-3 لوگوں کے بیانات آئے جو کہ عجیب سے, پاکستان میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اسپوکس پرسن کے طور پہ ایکٹ کرتے ہیں, تو اس سے پتہ لگا کہ اس کو پسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھا گیا. اور پھر اچانک اس دوران منگل کو آئے ہیں شہباز شریف اور واپس ایک ہی دن کے بعد جا رہے ہیں. تو اس میں کیا وجہ ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ اچھا, تھوڑا سا کنفیوژن بھی اس حوالے سے کریٹ ہوا ہے. ایک تو مریم نواز اور شہباز شریف صاحب دونوں لندن میں پہنچ گئے ہیں. مریم نواز کا ذاتی مسئلہ ہے, ان کی بیٹی کے حوالے سے, اس کے کچھ تعلیمی حوالے سے کچھ مسئلہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ باقی جو شہباز شریف صاحب کا ہے تو وہ تو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جس توانائی اور شدت کے ساتھ پاکستان آئے تھے اسی توانائی اور شدت کے ساتھ واپس بلوا لیں گے. اس دوران نواز شریف صاحب نے آہستہ آہستہ, ظاہر ہے اب انہوں نے واپس آنا ہے, لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے, خطاب کرنا شروع کیا اور لوگوں سے بات کرنا شروع کی, ووٹ کی عزت کو نعرہ لگایا. اور جنرل باجوہ, جنرل فیض حمید, ہم ان کرداروں کو سزا دیں گے. حالانکہ وہ خود بھی کہتے رہے کہ نہیں ہم انتقام نہیں لیں گے, لیکن ان کرداروں کو کیفرے. اچھا, جب یہ ہوا تو شہباز شریف صاحب کو میرے خیال میں کوئی پیغام ملا, وہ بھاگتے دوڑتے واپس چلے گئے. آج پہلی ملاقات جو ہے وہ مریم نواز کی نواز شریف صاحب کے ساتھ ہے. کل یہ تینوں رہنما ملیں گے. مریم نواز 1 ہفتہ وہاں پر قیام کریں گی
اور وہاں پر آگے پالیسی لائن ڈسکس ہوگی. میرے خیال میں شہباز شریف کو, جو میرے سورسز ہیں لندن میں, وہاں پہ تو یہی پتہ چلا ہے کہ انہیں کہا گیا ہے شہباز شریف کو کہ جا کے میاں صاحب کو پیغام دیں کہ وہ اور زمانہ تھا جب آپ نے ووٹ کی عزت کا نعرہ لگانا تھا, وہ اور زمانہ تھا جب آپ نے بتانا تھا کہ ہمارے دور میں پیٹرول 65 روپے لیٹر تھا. اب ذرا صاحب یہ شہباز شریف کوئی آپ کے قلم سے تو نہیں انسپائر ہوئے؟ آپ نے بھی بڑا لکھا کہ وہ زمانہ نہیں تھا, اور بڑی دھوم بھی ہے اس کالم کی کہ آپ نے کہا کہ جی وہ اب زمانہ بدل گیا. نواز شریف صاحب تو کیا ناراض ہو گئے ہیں؟ نہیں, وہ اس کالم کی دھوم اتنی نہیں ہے جتنا دھڑکا ہے, دھوم دھڑکا ہوتا ہے نا. تو خیر شہباز شریف صاحب اگر کالموں سے یا کوئی پڑھی لکھی چیزوں سے سیکھتے ہوتے تو وہ بہت مختلف سیاست کر رہے ہوتے. وہ ایک ہی طرح سے کرتے ہیں سیاست, آپ کو بھی پتہ ہے, اور وہ ان کا زیادہ انحصار عوام سے زیادہ میٹنگز پر رہتا ہے. تو وہ کسی میٹنگ کا ہی پیغام لے کے گئے ہیں. تو دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. میرا نواز شریف کے لیے بھی مسئلہ, دیکھیے وہ کیا نعرہ لگائیں, جنرل باجوہ کے بارے میں کہیں, جو انہیں تو وہ فیسینیٹ کرتا ہے نا, گجرانوالہ میں جنرل باجوہ کا نام لیا تھا اور عوام کا کیا جذبہ تھا. اب انہیں اندازہ نہیں ہے عمران خان نے ہر جلسے میں جنرل باجوہ کا نام لے لیا اور بس گالیاں نہیں دیں, باقی سب کچھ کہہ دیا. تو یہ کوئی نیا نعرہ نہیں ہے. تو اب حالات تبدیل ہو گئے, انہیں نئے نعرے, کوئی نیا کانسیپٹ, کوئی نیا منشور کوائن کرنا پڑے گا. اگر نہیں کریں گے تو پھر صورتحال یہی رہے گی. اچھا, شہباز شریف کی بات ہوگی, الیکشن کی بات ہوگی. ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ نیب کے حوالے سے سنا گیا ہے کہ وہ مقدمات دوبارہ کھل گئے. مر کے تو ختم کیے ہیں, آگے بھی ہم نے ختم کرنے ہیں مقدمات, اور آگے تو سارا الیکشن ہی اس کے اوپر پلان کر رہی ہے نون لیگ. یہ پھر سے مقدمات کھل گئے. کس کس کے مقدمات کھلے اور کتنے مقدمات ہیں, کیوں ہیں, مسئلہ کیا ہے؟ کیوں ہے یہ تو کوئی سوال نہیں ہے. بالکل ہونے چاہیے تھے, کرپشن کے خلاف کیسز ہیں تو, لیکن پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہوں تو وہ غلط ہے. خیر کیسز جناب, آپ نے کل میرا خیال ہے دیکھا ہوگا, پورا زور بیان عمران خان صاحب نے اپنے اس میں لگایا کہ تہلکہ مچ گیا. ناظرین 80 کے قریب کیسز, ساری تصویریں لگائیں چھوٹی چھوٹی, نواز شریف کی لگا دی, شہباز شریف کی لگا دی, پیپلز پارٹی زرداری صاحب کی لگا دی, بلاول کی لگا دی, کہ ان سب کے خلاف کیسز کھل رہے ہیں. ملک بدل رہا ہے, حالات بدل رہے ہیں, سب کچھ لمحہ بلمحہ انہوں نے رپورٹ کرنے کی کوشش کی 35 سالہ صحافت کے ساتھ. لیکن وہ میں نے چیک کیا آج تو نیب میں ایک تو یہ بات ہے کہ نیب میں 80 کے قریب کیسز واپس آئیں. 2 گاڑیوں پہ, بڑی گاڑیوں پہ کاغذات کے پلندے لے کے لوگ آئے ہیں اور وہ سارے کیسز واپس آئے, اور وہ نیچرل تھا. لیکن سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ نیب امینڈمنٹس جو ہیں وہ کالعدم قرار دے دی گئی ہیں. اس کے بعد جو نیب میں پہلے سے کیسز چل رہے تھے اور صرف اس امینڈمنٹ کی وجہ سے واپس ہوئے تھے, ان کو نیچرلی واپس آنا تھا. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, یہ کوئی ہواؤں کے چلنے کی یا رخ بدلنے کی میرا نہیں خیال کوئی بات ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ نیب میں جو کیسز گئے ہیں ان میں نواز شریف کا کیس نہیں تھا, حیرت انگیز طور پہ آپ کو پتہ ہے. اور ابھی تک اسحاق ڈار کا کیس کھلا نہیں ہے. اسحاق ڈار کا کیس نیب کے اندر ہی ہے, اس کے لیے نیب کو یعنی نیب عدالت کے اندر ہی ہے, نیب کو درخواست دینی پڑے گی اور وہ کیس کھلے گا. باقی نواز شریف کا کیس واپس نہیں گیا, تو شاہانہ والا کیس وہ کہ جانا چاہیے تھا, وہ ابھی تک نہیں گیا. پرویز اشرف بیچارے غریب ہیں, ان کے خلاف کیس جو ہے وہ چلا گیا. جج صاحب نے ان کو بلا بھی لی ہے. وہ ان کا کیس تھا جو IPPs والا کیس تھا نا, رینٹل پاور والا, راجہ صاحب کا رینٹل پاور والا کیس. تو وہ یہ ہے, لیکن جتنا غلغلہ بنا ہوا ہے نا وہ ایسی بات نہیں ہے, یعنی اتنی بات نہیں ہے. اور یہ میرا خیال ہے اٹ ہیز بین بلون آؤٹ آف پروپورشن. بہت زیادہ لوگوں نے اس کو وہ کیا ہے. کیسز کھل بھی سکتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے قاضی آ چکا ہے, اور جو قاضی صاحب آ گئے ہیں نا, تو یہ جو نیب نے کالعدم قرار دیا تھا قانون, یہ نیب کا قانون کالعدم سپریم کورٹ نے قرار دیا تھا, یہ جسٹس بندیال کی سپریم کورٹ تھی. اب جو ہے قاضی فائز عیسیٰ کی سپریم کورٹ ہے. ضروری نہیں کہ یہ اپیل میں یہ رہ سکے یہ فیصلہ. اگر اپیل ہوتی ہے تو یہ جس طرح گاڑیاں اندر آئی تھیں اسی اسپیڈ سے واپس جائیں گی سارے یہ کاغذ لے کے, تو یہ واپس ختم بھی ہو سکتے ہیں میرے خیال میں. یعنی یہ وی آر ریڈنگ ٹو مچ انٹو اٹ. ہاں, وہ میرے خیال میں نا, دیکھیے قاضی آ رہا ہے, حقیقت ہے. اب لوگوں کو کچھ سیاستدانوں کے دلوں میں یہ خوف ضرور ہے کہ قاضی تو آگے آ گئی, ماضی بھی نہ آ جائے, تو وہ اس سے ڈر رہے ہیں. خیر یہ گفتگو وی ٹاک کے حوالے سے آپ تک پہنچتی رہے گی. فی الوقت اتنا ہی, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.